السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے نبی اور عزت کا خیال کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورت العمران میں ہے۔ ترجمہ: اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوری پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک تمہارے لیے ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ علیہ السلام نے 4 معجزات کا اعلان فرمایا: مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، پیدائشی اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا، مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو ہی منتخب فرمایا کیونکہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہ پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہے یہ چمگادڑ اڑتے رہے، اور اگر ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ اندھوں کو شفا دینا: روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا: روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا: آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ علیہ السلام کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ آپ علیہ السلام کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ آپ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور موت سے زندہ رہا اور مدتوں زندہ رہا، اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عشر کی بیٹی ایک چونگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی، اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح علیہ السلام اوپر کے تینوں مردوں کو آپ علیہ السلام نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھانا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور چھپایا اسے بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کا کیسے پتہ چلا تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتاتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ تو شریروں نے کہا کہ گھر میں سور بند ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل غیظ و غضب میں بھر کر آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا کر پیچھے آ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ بہت شکریہ۔